السلام علیکم میرے پیارے بچوں۔ او واہ، آج تو آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 مزیدار کارٹون کہانیاں ہیں۔ ہاں جی، آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ دونوں کہانیوں میں ایک خوبصورت سبق آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رامو کسان اور اس کی بیوی گوری رہتے تھے۔ صبح سویرے رامو کھیت جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی اور بادل گرجنے لگے۔ ارے رامو جی، باہر تو موسم ایک دم خراب ہے، ایسے میں آپ کھیت کیسے جائیں گے؟ اتنے میں زور کی بارش شروع ہو گئی، کھیت پانی سے بھرنے لگے۔ رامو گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر فکر سے کھیتوں کو دیکھنے لگا۔ رامو جی، آپ اتنا ٹینشن مت لیجئے، قدرت کا کھیل ہے، پہلے موسم ٹھیک ہونے دیجئے۔ ہاں گوری، پر اگر فصل ڈوب گئی تو ہمارا سال بھر کا سہارا چلا جائے گا۔ دیکھو جی، ہم دونوں ہیں نا مل کے، کل موسم اچھا ہو جائے گا، ہم ساتھ میں محنت کر لیں گے، بس دل مضبوط رکھو۔ اگلے دن سورج نکل آیا، آسمان صاف تھا، رامو اور گوری دونوں خوش ہو گئے۔ رامو نے جب کھیتوں کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دوبارہ حوصلہ پکڑا، محنت کی اور بیج بو کر کھیتوں میں کام کا آغاز کر دیا۔ دیکھا گوری، محنت اور امید کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آج ہم مل کے دوبارہ کھیت ٹھیک کریں گے۔ ہاں جی، چلیں، فصل بچائیں گے بھی اور اگائیں گے بھی۔ دونوں میاں بیوی نے ہمت اور محنت کے ساتھ اپنے کھیت دوبارہ سنبھال لیے اور آخرکار ان کی فصل بہت اچھی ہوئی۔ یوں ان کی محنت رنگ لے آئی۔ مشکل وقت آئے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ جب دل ایک ہو اور ساتھ مضبوط ہو تو ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ واہ، کیسی لگی پہلی کہانی؟ اب تیار ہو جاؤ کیونکہ ایک اور مزیدار، پیاری اور سبق آموز کارٹون کہانی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو آئیے خوشی کے ساتھ دوسری کہانی شروع کرتے ہیں۔ گاؤں سونپور میں رہتا تھا ایک محنتی کسان گنگا پرساد۔ گنگا پرساد صبح سے شام تک کھیت میں لگا رہتا، اپنی بیوی لالتا اور بیٹے چندو کے لیے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی محنت کی مثال دیتے تھے۔ ایک دن اچانک گاؤں کے آسمان پر کالا سیاہ بادل چھا گیا، ہوا تیز ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے زوروں کی بارش اور تیز طوفان گرجتا ہوا سونپور میں داخل ہو گیا۔ گنگا پرساد کھڑکی سے باہر دیکھ کر گھبرا گیا۔ یا اللہ، یہ تو بہت بھاری طوفان ہے، میرے کھیت۔ وہ بارش میں ہی دوڑ کر کھیت کی طرف گیا، مگر اس دن طوفان اتنا شدید تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی پوری فصل کے لیے ڈر لگ رہا تھا۔ اگلی صبح جب موسم صاف ہوا تو گنگا پرساد گاؤں والے جمع ہو گئے۔ سب اسے دلاسا دے رہے تھے، لیکن گنگا پرساد کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ اسے دوبارہ کھیت سنبھالنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ مجبور ہو کر وہ گاؤں کے امیر اور سخت دل سیٹھ دھرم داس اگروال کے پاس گیا۔ سیٹھ دھرم داس پورے گاؤں پر قرض دیتا تھا، لیکن بہت سخت شرطوں کے ساتھ۔ سیٹھ جی، تھوڑا ادھار دے دیجئے، کھیت دوبارہ سنبھال لوں گا۔ سیٹھ نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، ادھار تو مل جائے گا گنگا، لیکن شرطیں سن لو۔ پہلا، 1 مہینے میں پورا پیسہ لوٹانا ہوگا۔ دوسرا، اگر نہ لوٹا سکے تو کھیت کا آدھا حصہ میرا۔ گنگا پرساد چونک گیا۔ سیٹھ جی، اتنی سخت شرط مت رکھیے، کھیت میرا سب کچھ ہے۔ مگر سیٹھ ہنسا۔ یا تو شرطیں مانو یا دروازہ دکھو۔ دل ٹوٹا ہوا گنگا پرساد گھر واپس آیا۔ اس کی بیوی لالتا نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہمت رکھیے، اللہ محنت کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ گنگا پرساد نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ اس نے دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری شروع کر دی۔ دھوپ ہو یا سردی، وہ ہر دن محنت کرتا رہا۔ رات کو تھکا ہوتا، مگر اس کی ہمت مضبوط تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور سستے بیج خرید کر اپنے کھیت میں دوبارہ کام شروع کیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں شہر سے ایک سرکاری ٹیم آئی
जो मेहनती किसानों को मुफ्त बीज, खाद और पानी की सहूलत दे रही थी। उन्होंने गंगा प्रसाद की हालत देखी और उसकी लगन से मुतासिर हुए। उन्होंने पूरा खेत खाद से तैयार करवाया, पानी के रास्ते खुलवाए और अच्छे बीज दिए। गंगा प्रसाद की आंखों में नई उम्मीद जाग उठी। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। कुछ ही महीनों में उसके खेत में हरियाली छा गई। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा सोनपुर गांव हैरान रह गया। सेठ धर्मदास शर्मिंदा होकर आया और बोला, गंगा, अगर कुछ फसल बेचने को हो तो मुझे भी दे देना। गंगा प्रसाद मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, मेहनत का मीठा फल सबके लिए है, लेकिन दूसरों पर सख्त शर्तें मत लगाइए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। गंगा प्रसाद ने सबको सिखाया कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेहनत और सच्ची नीयत कभी खाली नहीं जाती।